علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ صدق الله العظيم۔ دو مقامات سے میں نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے سورہ الحدید کی ہے، یہ 27ویں پارے کی ہے، اور دوسری ایک آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے ایمان بالآخرت۔ گزشتہ ہم نے یوم القیامہ اور یوم الحساب پہ گفتگو کی تھی۔ یوم الحساب، حساب انسانوں کا کیسے لیا جائے گا، اس کی پوری تفصیل قرآن سے آئی تھی۔ اب آج کا جو موضوع ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ یوم الحساب کے بعد کیا ہوگا؟ یوم الجزا۔ کیا ہے؟ حساب کے بعد اب جزا، اور جزا میں سزا بھی ہے، جزا اور سزا یہ دو ہیں۔ یہ آج اس کی کھل کے انشاءاللہ ہم قرآن مجید ہی سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں جو بات فرمائی ہے سورہ حدید کی، وہ ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ آخرت کی زندگی ہے، وہاں پہ اللہ کا عذاب بھی بڑا شدید ہے، سخت ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور وہاں پہ اللہ کی طرف سے بخشش، مغفرت اور اس کی رضا بھی ہے۔ دونوں پہلو ہیں آخرت کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزا یا سزا سے متعلق ہے جو بات یہاں پہ فرمایا نا، آخرت میں عذاب بھی ہے، بڑا سخت بھی ہے، اور اللہ کی مغفرت بھی ہے، اس کی رضا بھی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور رہی ہے دنیا کی زندگی یہاں کا ساز و سامان تو یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوائے کچھ نہیں ہے۔ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، پہلے وہاں کی آیت ہم ترجمہ کر لیے سورہ آل عمران کی۔ وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم بھاگو دوڑو اللہ کی اس مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور وہ بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے جنت۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ سارعوا، سابقوا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ سارعوا کے معنی بھاگنا، دوڑنا۔ سابقوں کے معنی کیا ہے؟ بھاگنے اور دوڑنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ سبقت اسی سے کہتا ہے نا، سبقت، بھاگ رہے ہیں لیکن بھاگنے میں بھی آگے بڑھنا، سبقت یہ ہے۔ تو جنت وہ مقام ہے، جنت وہ چیز ہے، کسی بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بھاگنے میں بھی تم آگے بڑھو، مقابلہ کرو ایک دوسرے سے۔ سابقوا الی مغفرۃ، اس مغفرت کی طرف تمہارے رب کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ وہ جنت عرضها السماء، عرضها كعرض السماء والارض، اور وہ جنت جو ہے اس کی چوڑائی ایک آسمانوں کے برابر۔ کیا فرمایا؟ عرضها، عرض کے معنی چوڑائی، كعرض السماء، آسمان اور زمین کے برابر، اس کی چوڑائی۔
قرآن میں کہیں یہ نہیں بتایا کہ لمبائی بہت ہوتی ہے، اصل چوڑائی کا مثلاً آپ نے کہا ہے، چوڑائی، اسی لفظ چوڑائی کا استعمال کیا، اور کارض السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور یہ بنائی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل، اللہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے، اس کا بڑا فضل ہے۔ یہ دو آیات آپ کے سامنے آئی ہیں، اور اس میں اللہ نے سب سے پہلے جو بات بتائی ہے نا، آخرت کے دو رخ ہیں، یعنی ایک جنت اور ایک جہنم، مغفرت اور جنت، صرف جنت بھی نہیں، مغفرت، اور جہاں بھی اللہ نے بولا کہ مغفرت اور جنت، تم کو جنت میں جانا ہے تو سب سے پہلے تمہاری مغفرت، اس کے بعد جنت۔ تمہاری مغفرت نہیں ہے تو جنت میں کیا جائیں گے تم؟ یعنی تمہارے جو چھوٹے موٹے جو کچھ بھی گناہ پہلے وہ معاف ہونا ہے، اس کے بعد جنت ہے۔ مغفرت کے معنی پہلے تمہاری معافی ہونا ہے، اور معافی کیسے ہوگی؟ حساب الکتاب سے ہوگی تمہاری، اس کے بعد پھر جنت ہے۔ دو باتیں فرمائی جہاں بھی قرآن میں، مغفرت جنت، مغفرت و جنت، خالی جنت نہیں بولا، مغفرت و جنت، یہ دونوں باتیں آتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے تمہیں معافی کی ضرورت ہے، حساب اور کتاب کے اندر معافی ہے۔ یہ بات حدیث میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو معاف نہ کرے تو کوئی بھی ذی روح نہ تو زمین پہ باقی رہ سکتا ہے اور نہ جنت میں جا سکتا ہے بغیر اللہ کے فضل کے۔ اللہ کے نبی سے فوری صحابہ سوال کر، یا رسول اللہ آپ بھی، ہاں میں بھی بغیر اللہ کے فضل کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کا فضل شامل ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے فضل کے جنت نہیں مل سکتی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فضل کس کو چاہے مل جائے گا؟ فضل کس سے ملے گا؟ یعنی اس حدیث میں جو باریک بات بتا دی گئی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ اہم کیا بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اللہ کے فضل کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ تو ایک آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کے تلاش میں ہے دنیا میں، اسی کو فضل ملے گا نا۔ اللہ کی رضا میں دنیا میں انہیں لگا ہوا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے کر۔ رضوان من اللہ، اللہ جس سے راضی ہے نا وہی جنت میں جائے گا، پھر دوسرا نہیں جائے گا۔ یہ تو کھلے ہوئے قرآن مجید کے آیات ہیں۔ تو اللہ کا فضل کے معنی یہ ہے، اس میں وہ لوگ جو بالکل نافرمان ہیں، متکبر ہیں، مشرک ہے، منافق ہے، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے جنت کا۔ یا تو حالت یہ ہے کہ نیکی کے اوپر نیکی کرنے کے بعد بھی بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے فضل کی ضرورت ہے۔ تمہاری تو بہت دور کی بات ہے، تم نافرمانیوں میں، فراڈوں میں، دھوکوں میں، اس میں کر کے تم سمجھ رہے جنت۔ ارے یہاں تو تم نیکی پہ نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، تو تم تو سوچو ہی مت۔ بات یہ ہے اصل میں بولنے کی۔ وہ ایک حدیث آپ سنتے ہوں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، تکبر کیا ہے؟ یہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا حدیث کا جملہ کیا ہے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں۔ کیا بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بات سمجھ میں کیا آئی؟ بڑی اہم بات ہے، میزان ہے یہ۔ کیا بات بتائی جا رہی؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو بات کیا انالیس کرے تو کیا سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پہ؟ یعنی تکبر وہ بلا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، یہ مطلب ہے اس کا۔ بہت بڑا ایمان تو چھوڑو آپ، یہ بات کا اعلیٰ درجے کی بات نہیں۔ تکبر
وہ چیز ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں ہو سکتا. یہ ہے اس کے معنی. بات کو سمجھنے کے لیے آپ کیا عرض کیا؟ تو جنت جہنم اللہ کس کے لیے بنا؟ ایک تو اعدت للکافرین بولا، اور پھر اس کے بعد بولا متکبرین کے لیے بنا. مسعود الیس جہنم للمتکبرین، جہنم جو ہے متکبرین کا مقام ہے. اور ایک مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورہ اعراف کے اندر کہ متکبرین کو جنت میں جانا بالکل اسی طرح محال ہے، متکبرین کو جنت میں جانا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزرنا ناممکن ہے. ایک سوئی کا ناکا ہے نا، اس کی سوراخ جو دھاگا ڈالتے ہیں نا، کیا اس کے اندر سے اونٹ گزر سکتا؟ تو اسی طرح تکبر والے جنت میں نہیں جا سکتے. یہ ہے فائنل بات جو قرآن نے کہی، حدیث بھی نہیں، قرآن فائنل بات ہوتی ہے قرآن کی کبھی بھی. تو تکبر وہ بلا ہے. مسول للمتکبر الیس جہنم مسول للمتکبرین، بار بار کہا جاتا قرآن میں تکبر کے متعلق. تو جنت کیا ہے؟ اب دیکھیں اس سلسلے میں جو بات آ رہی ہے نا، اب یہاں پہ ہم جنت کی بات کریں گے، ہم اس کے بعد میں پھر ہم جہنم کی بات کریں گے. یوم الجزا ہے نا، تو اس میں سزا بھی ہوگی، جزا بھی ہوگی، انعامات بھی رہیں گے ایمان والوں کے لیے، اور پھر اللہ کے باغیوں کے لیے ان کی سزا کی بھی بات ہوگی. قرآن میں یہ بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ خبر دے دو، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی لشدید. اے نبی میرے بندوں کو میرے متعلق بتا دو کہ میں بڑا ہی بخشنے والا غفور الرحیم ہوں، اور یہ بات بھی میرے بندوں کو بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. غلط فہمی میں نہیں رہنا، پھر سمجھے، غلط فہمی میں نہیں رہنا. دونوں چیزیں ہیں میرے پاس. حساب مالک یوم الدین ہے، یوم الجزا ہے. یہاں پہ ظالموں کو بخشا نہیں جائے گا، فسادیوں کو بخشا نہیں جائے، چھوڑا نہیں جائے گا انہیں، ان کو تو سزا مل کے رہے گی کسی بھی اعتبار سے. فرمایا جنت اور اس کی چوڑائی، اور جنت کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہے، پوری تفصیل قرآن میں ہے. سورہ لقمان میں ایک آیت مبارک آتی ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا. بے شک جنہوں ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، عملی زندگی گزاری ایمان کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمتوں بھری جنت میں داخل کرے گا. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، چند دن کے لیے نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وعد اللہ حقا. ڈاؤٹ نہیں کرنا، یہ اللہ کا اٹل اور سچا وعدہ ہے، شک نہیں کرنا اس میں. وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے جنت. جزام بما کانوا یعملون، قرآن میں آتی ہے، قرآن میں دوسرے مقامات پہ بھی تلک الجنت التی نورث، ہاں یہ وہ جنت ہے جس کے وارث جو بنائے جائے گی اللہ کے متقی بندے ہیں. جزام بما کانوا یعملون. اب ہم جنت کے لیے انشاءاللہ یہ بات تو یہاں پہ آ گئی. صرف اس کی چوڑائی، ایک آسمان، یہ 7 آسمان زمین کے برابر. آسمان کے ضمن آتا ہے تو جمع کے صیغے میں آتا نا، 7 سماوات. اسی طرح مثلہن، زمین بھی 7 ہے، وہ بھی ہے قرآن میں سورہ طلاق میں. تو اسی طرح زمین بھی ہے اس میں. تو یہ 7 آسمان اور 1 زمین کے برابر اس کی جنت. اور آپ کو یہ بات سن کے تعجب ہوئیں گی، یہ جو اللہ بولا نا اتنی بڑی جنت، صرف ایک جنتی اس کا وارث رہے گا. ایک جنتی اکیلا. ہاں پھر آدم علیہ السلام سے قیامت تک لیے تو پھر واپس بھی پلاٹنگ کرنا پڑتا، بلڈنگیں بنانا پڑتا. پھر یہ جو اللہ بول رہے ہیں کہ ایک جنتی کی جنت جو ہے نا اتنی بڑی رہے گی، یہ ہے جس کو قرآن میں فرمایا سورہ دہر میں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب بھی ایک جنتی اپنے مملکت کے اوپر اپنے مملکت کے اوپر نظر ڈالے گا تو ایک بہت بڑی اس کی اپنی مملکتوں کی نعمتوں سے، نعیما و ملکن کبیرا، ملک کبیر رہے گا اس کا، اس کی اکیلے کی جنت.
اس جنت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر آج سائنس ڈکلیئر کر رہی ہے اس کی یہ جو کائنات ہے نا، یہ کائنات روزانہ پھیل رہی، ڈیلی پھیل رہی، روز پھیلتے چلے جائیں. اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات، آپ اندازہ لگا سکتے اتنی بڑی کہ کائنات خود اتنی بڑی ہے تو اس کو بنانے والا کتنا بڑا رہے گا. سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر. ہاں وہ ذات مقدس تصور میں نہیں لا سکتے آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی لیے وہ سبحان ہے، وہ نہیں کسی کی عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتا، کسی کے رینج میں نہیں آ سکتا، کسی کی ناپ تول میں نہیں آ سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے، اس کی ذات. اس لیے اس کی ذات کے متعلق کبھی بھی آپ غور و فکر نہیں کر سکتے، آپ صرف اس کے صفات پہ بات کر سکتے ہیں، اس کی ذات کا تو اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. تو بہرحال آئی وہ جنت جس کی چوڑائی. اچھا اب جنت میں اس کی نعمتیں کیا ہیں؟ اب آپ شروع کریں گے نعمتوں کو اپنے انشاءاللہ. وہ جنت النعیم کہا نا، نعمتوں بھری جنت. تو نعمتوں بھری جنت کے کچھ نعمتیں بھی ہیں، کچھ لائیں گے، زیادہ نہیں، بہت وقت لگ جاتا پھر ہونا. وہ کچھ نعمت اور ایک آتی ہے قرآن مجید میں ذکر، سورہ محمد نام ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مثل الجنت التي وعد المتقون، ہم نے جن متقی بندوں سے جنت کا وعدہ کیا اس کی مثال ہے. کیا مثال ہے؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسا صاف اور شفاف پانی کے نہریں بہ رہیں گی، منرل واٹر. یہ انہار من ماء غیر آسن، جس کے اندر کوئی بول نہیں، کوئی تغیر نہیں، صاف اور شفاف پانی کی نہریں بہ رہی ہیں. وفی انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں بہ رہی رہیں گی اور اس کا مزہ کبھی بھی بدلے گا نہیں. دودھ کی نہر اس کا مزہ بدلے گا ہی نہیں. لم یتغیر طعمہ. وفی انہار من خمر لذۃ للشاربین، اور اس میں شراب کی نہریں بہ رہی رہیں گی، پینے والوں کے لیے بڑی لذت دیں گی وہ. وفی انہار من عسل مصفی، صاف شفاف شہد کی نہریں. یہ قرآن کی بات ہے، بچے کو سمجھانے لڈو گلابی جامن نہیں ہے، سمجھے آپ؟ حقیقت پہ مبنی ہے، یہ حقائق ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو جنت بنایا ہے نا اس کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر ہو رہا ہے. غور کیجیے آپ، بہت ہی اہم ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمایا. اور اب اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ سورہ ایک وہ آیت مبارکہ آتی ہے، سورہ ایک زخرف، سورہ زخرف. اس میں بھی جنت کی جو نعمتیں آئی ہیں نا وہ لمبی چوڑی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد پھر حملہ ہے زخرف. دیکھیے اب آیت آتی یہاں پہ، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اب یا عبادی سے مراد فیصلے کے بعد اللہ جن کو جنت میں جانے کا دے رہا ان کے متعلق بات کہی جا رہی ہے. یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کے دن تمہارے اوپر کسی قسم کا نہ تو خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. بات کے بعد یہ زندگی تم کو ملنے والی ہے. میرے بندو کون ہے یہ لوگ؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. یہ میرے وہ بندے جنہوں نے میری آیات کے اوپر ایمان لایا،
میری آیات، کیا مطلب؟ میری آیات کے خلاف کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لائے. جو بھی میری آیات کے خلاف تھی اس کو بالکل بازو رکھ دیے لوگ، صرف میری آیات کے اوپر ایمان لائے. وہ کانوا مسلمین، اور عمل کرے اس پر، اطاعت کرے اس کی. ان کے لیے فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور وہاں پہ جو بچے رہیں گے نا، جس کو غلمان کہا جاتا ہے، چھوٹے بچے رہیں گے وہاں پہ، جنت کے خدام رہیں گے. اور وہ جنت کے خدام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورہ دہر میں فرماتا ہے کہ اذ رأیتا ثم رأیتا، فرمایا کہ جبھی بھی ان بچوں کے اوپر تمہاری نظر پڑے گی، حسبتم لؤلؤا منثورا، اتنے خوبصورت بچے گویا کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں، وہ بچے تمہاری خدمت میں رہیں گے وہاں پہ. مخلدون فرمایا، اور ہمیشہ وہ بچے ہی رہیں گے، وہ بڑے نہیں رہیں گے. فرمایا چھوٹے بچے، خوبصورت، ان کی خوبصورتی کو بتایا. اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ یطاف علیہم، یعنی جنت میں ان کی خدمت کے لیے برتنیں لے کے، جناب علی، اس کے بعد پیالے لے کے، کوزے لے کے، جگہ لے کے، پینے پلانے کے لیے ان کے بعد گردش کرتے رہیں گے. جنت کا ماحول، گردش کرتے رہیں گے. اور پھر وہ کیسے رہیں گے؟ پلیٹیں وغیرہ بھی من ذہب و اکواب، ذہب سونے کے برتن رہیں گے. اکواب، اکواب کے معنی کوزے، پیالے، جگ جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ہے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جنت میں تم کو وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارا نفس چاہے گا، اور تمہاری آنکھوں کی لذت، تمہاری آنکھوں کی لذت جنت کے اندر. تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے، کبھی نہیں نکلو گے وہاں کے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور وہاں پہ تمہارے لیے کثرت سے میوے رہیں گے، اور تم وہاں پہ کھاتے رہو گے. یہ ہے. دوسری ایک اور ایک لیں گے ہم، سورہ واقعہ. اس میں بھی تفصیل ہے جنت کی. جنت سورہ رحمان کے بعد ہے سورہ واقعہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نجم، قیامہ، رحمان، واقعہ. سورہ واقعہ اب آپ پڑھ لیجیے. جنت، اس میں 3 طبقوں کا ذکر ہے نا. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ میں 3 ہے اس میں. تینوں میں ایک تو اللہ کے سب سے بڑے مقربین رہیں گے، ان کا ذکر ہے. چلیے اب آیت پر، والسابقون الاول والسابقون السابقون اولئک هم المقربون، جو ایمان میں، عمل میں سب سے زیادہ آگے رہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب رہیں گے. فی جنات النعیم، اور ان کے لیے نعمتوں بھری جنت. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے دور میں یہ زیادہ لوگ رہیں گے، اور آخری دور میں کم رہیں گے. ایسے لوگ اللہ کے مخصوص سب سے زیادہ مقرب بندے، بعد کے دور میں کم رہ گیا. علی سرر موضونہ، کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ مسیریاں، تخت، ایسے مسریوں پہ بیٹھے رہیں گے وہاں پہ لوگ جو سونے کے بنے ہوئے رہیں گے. سونے کے مسری، ہیرے جڑے ہوئے رہیں گے اس کے اوپر. علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، اور ان مسیریوں پہ، تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھ کے غپ شپ کر رہے ہیں. جنت ہے نا. یطوف علیہم ولدان مقلدون، اور ہم کم عمر بچے چکر لگاتے رہیں گے ان کی خدمت کے لیے. کیا چیز کی ضرورت ہے؟ باکواب و اباریق، اکواب وہی پیالے کوزے لے کے پھرتے رہیں گے، اباریق، اور وکأس من معین، اور جھلکتے ہوئے جام. اس کے اندر جو پینے کی چیزیں، مشروبات بھری ہوئی رہیں گی، پلاتے پھریں گے. اور کأس من معین، اور اس کے اندر شراب وغیرہ بھی ہیں گی نا. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، دیکھیے اب آپ کیا فرق. اور وہاں کے جو شراب رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شراب کا ذکر اللہ قرآن میں کیوں کر رہے معلوم؟ بار بار اہل مکہ بڑے متوالی تھے شراب، بہت
جس طرح یورپ ہے نا اس سے زیادہ یہ لوگ تھے پھر شراب، اسی لیے بار بار اللہ شراب کا ذکر کر رہے ہیں قرآن میں. لیکن وہاں کی جو شراب کے متعلق اللہ فرماتے ہیں لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اور وہاں کی شراب پینے کے بعد نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ وہ بہکی بہکی باتیں کریں گے، اپنے سے باہر رہیں گے، بس وہ رہے گی وہاں کے رہو. انزفون وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ہر وہ میوہ جو چاہیں گے ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو پرندے کا گوشت چاہیں گے حاضر کر دیا جائے گا. یا کالے ہرن کو مارے تو اندر وہ جو چاہے لے لو آپ کھاؤ، ہر پرندے کا گوشت، جو پرندہ چاہیں گے آپ وہ گوشت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. حور عین، اور ان کی جو بیوی ہوں گے بڑی خوبصورت، بڑی بڑی آنکھوں والے ہوں گے. کامثال اللؤلؤ المکنون، اور وہ اس قدر محفوظ ہیں اللہ فرماتے ہیں جس طرح جناب لولو اور مکنون محفوظ ہوتے ہیں نا، یہ ہیرے لولو اور مکنون اس طرح محفوظ ہے. اور پھر یہ کس کے لیے؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ اعمال کا بدلہ ہے تمہارے دنیا میں جو کر کے آئے تھے تم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اللہ فرماتے ہیں جنت وہ مقام ہے نہ تو وہاں پہ کوئی بیہودہ بات سنی جائے گی اور نہ کوئی لغو اور بیکار بات. جنت وہ مقام ہے. آپ اندازہ لگا لو یہاں پہ زیادہ جو بکواس کرتے نا انہیں جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کا ماحول ہی نہیں ہے وہاں. تو یہی بات ہے، یہاں پہ جو یہاں پہ بکواس نہیں کرے ان کے لیے جنت. یہاں وہی بکواس کرے، وہی گالی کرے، وہی فلاں کرے تو پھر وہاں کیسے جائیں گے بھائی؟ وہ تو ہے ہی نہیں مقام ان لوگوں کا. یہ مقام تو ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں نہ تو بکواس کرے، نہ تو بیہودہ گفتگو کرے، نہ تو لایانی باتیں کرے. ان لوگوں کے فرمایا خاص طور پہ یہ بات. اللہ قیلا سلاما سلاما، کوئی بیہودہ بات نہیں، بے تکی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی لغو کی بات نہیں، بلکہ کیا ہوگا چاروں طرف سلاما سلاما. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب قالوا السلام علیکم طبتم بما صبرتم. فرشتے آتے جاتے رہیں گے جنت میں، جبھی بھی آئیں گے السلام علیکم، جبھی بھی آئیں گے السلام علیکم. فرشتے من کل باب یدخلون والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے آئیں گے فرشتے تو آپ کو سب سے پہلے سلام کہیں گے اور پھر اللہ کا سلام پہنچائیں گے آپ کو. وہ سورہ یاسین میں ہے نا قولا من رب الرحیم، قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. جو رحمان اور رحیم ہے وہ سلام کہتا ہے تمہیں، اللہ اس کا سلام لے کے آئیں گے اللہ کی طرف سے فرشتے. سمجھ میں آ رہا؟ اور یہاں پہ خالی جناب چیف منسٹر انویٹیشن کارڈ بھیجا تو آپ کی حالت خراب رہتی، کیمرہ مین کو ساتھ لے کے نکلتے آپ. وہاں تو رب الرحیم فرشتوں کو جا کے بولا میرا سلام دو میرے بندوں کو. جنت وہ مقام فرمایا سورہ یاسین میں الا قیلا سلاما سلام. اصحاب الیمین، اور سیدھے ہاتھ والے، اور کیا ہی سیدھے ہاتھ والے ہیں. اور ان کی جنت کا دوسرا گریڈ ہے یہ. پہلا تو مقربین کا تھا، دوسرا سیدھے ہاتھ والے. پھر اس کے بعد فرم اب ان کی جنت کی تفصیل کیا ہے؟ فی سدر مقضود، فرم بیری کے درخت. اور بیری کے درخت استعمال کیا کیا قرآن؟ بیری کے درخت بنا کانٹوں والے. بیر کے درخت کو کانٹے ہوتے نا، یہاں پہ اللہ بولا کانٹے نہیں رہیں گے کیوں جنت ہے نا، تکلیف دہ چیز نہیں رہی تھی وہاں پہ، وہ جنت ہے وہ. اس کے بعد فی طلع ممدود، اور پھر کیلے کے درخت جو کیلے تائے بہ تائے لگے رہیں گے وہ ظل ممدود، گھنے چھاؤں، بڑے بڑے سائے. وماء مسکوب، اوپر سے گرتا ہوا جھرنا پانی کا، سنسنری پانی کے جھرنے، سنسنری اوپر سے جھلکتا ہوا پانی. وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ، کثرت سے میوے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو کبھی ختم ہونے والے اور نہ کوئی روک ٹوک، کوئی موسم کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ آپ کو میوے آپ کو ملتے رہیں گے فرمایا. وہ فروش مرفوعہ، ان کے گھروں کے اندر عالی شان ڈیکوریشن فرنیچر. وہ فروش مرفوعہ، ایک سے ایک آگے اعلیٰ فرنیچر رہے گا گھروں کے اندر. اس کا ذکر آ گیا نا. انا انشأناہن انشاء. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی جو بیوی ہیں جو ان کے ساتھ رہ کے ان کی اصلاح کر کے ان کے ساتھ دیے اور وہ بھی جنت میں جائیں گے
تو ان کے مقام پہ فرمایا انا انشانہن انشاء، اب ہم وہ دنیا کی طرح نہیں رہیں گے، ان کو اسرنو، ہم ان کو تیار کریں گے. ہم کیا کریں گے ان کو؟ وہ دنیا کی رہیں گے تو تمہاری بیوی، مگر وہ ویسی نہیں رہیں گے. اسرنو، ہم ان کو کیا کریں گے؟ پھر ان کو تیار کریں گے. سوچ رہے ہیں آپ ذرا، یہاں پہ پرانے ہو گئے تو ذرا بدلنا نہیں بولتا نہیں. یہاں کیا ہے معاملہ دیکھ رہے ہیں آپ. وہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مزاحن حدیث ہے. ایک بوڑھی عورت آئی اور کیا کہیں یا رسول اللہ، کیا میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ اللہ کے نہیں جا سکتے. تو بوڑھی عورت تھی ایک دم جھکی ہوئی، یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نہیں جا سکتے جنت میں. مایوس ہو کے پلٹ کے جا رہی تھی. آواز دی، ہاں تم جنت میں جاؤ گی مگر اب جوان ہو کے جاؤ گے. تم دیکھا آپ نے، یہ ہے بات. تو فرمایا کیا تھا؟ اسرنو انا انشأنہن فجعلناہن ابکارا. اب کیا فرمایا؟ پھر بیوی تو ہے تمہاری، لیکن اب یہ باکرہ رہیں گے. اسرنو تمہارا رشتہ ہوگا اب یہاں پہ، مطلب تمہاری بیوی باکرہ بالکل. انا انشأنہن فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، اور یہ تمہاری ہم عمر رہیں گے. ہم ایسا بھی نہیں، ہم عمر. دیکھا آپ نے، عمر کا بھی ذکر ہو رہا ہے. لاصحاب الیمین، اور یہ سیدھے ہاتھ والوں کے لیے سلۃ من الاولین آ گئی یہاں پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یہاں پہ فرمایا. ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ذکر کیا نا، وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خاص طور پہ یہ بار بار حور حور بولتے ہیں، یہ چکر وہ نہیں ہے، یہ سمجھ میں رہا. اصل آپ کی بیوی ہی وہ حور ہے. وہ یہ ذہن میں رکھو آپ. ہم جو وہ حور حور بول کے وہ یا کہ اصل بیچاری وہ ادھر گول کر دے گی تم لوگ. ہاں بالکل. اللہ کیا ہم وہ ازواجہم، اور وہ ان کی بیوی ہیں. وہ جنت میں جائیں گے، جنت میں رہیں گے. وہ سمجھ میں آ رہا؟ یہ قرآن میں ہے یہ بات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ رات میں تھی یہ غالباً، اللہ وہاں فرماتے ہیں نا، تو حور حور بول کے ان کو بالکل کیوں بے کر دینا. اب یہاں پہ بیچارے مایوس بیٹھے ہوئے، وہ ہو رہا ہے، کہتے ہوئے ہمارا کیا ہوگا. پھر تشریح غلط ہوتی ہے قرآن کی، صحیح نہیں ہے وہ بات. حور کے لفظی معنی کیا؟ حور کے لفظ خوبصورت حور بولتے ہیں، ہے نا. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیے عروبن اطراب، یہاں فرمایا نا ہم عمر، اور پھر ہم جولی بھی کہتے ہیں انہیں. وہ سورہ نبا میں ایک آیت آتی ہے نا دوسرے، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا. یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں وہاں پہ، اور ان کے لیے ذرا ان کی بیویاں ہیں. کیا الفاظ استعمال کیے خوبصورتی کے، استاد کیا استعمال کیے، الفاظ کیا ہے یہاں پہ. سورہ نبا دوسرا رکوع شروع ہو رہا، کیا الفاظ آتے ہیں عربی میں؟ ان للمتقین مفازا وحدائق اعنابا، اور انگور کے باغات، وکواعب اترابا. کواعب یہ جمع ہے. ایسی عورتیں ان کو، ان کی بیوی ہیں، ان کو اس طرح اٹھایا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت کی خوبصورتی کس میں ہوتی ہے؟ اس کی سینے کی ابھار پہ ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی عورتیں بنائیں گے ان کے لیے جن کا سینہ ابھرا ہوا ہوگا، چھاتی ہے. یہ ہے قواعد جس کے بارے ہوتے ہیں، قاعد اترابا، اور ان کے ہم عمر رہیں گے. یہ ایسا نہیں معاملہ. تو یہاں بھی یہ بات فرمائی، یہاں بھی یہی فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ان کا جو جوڑا ہوگا نا ان کی آنکھیں بڑی بڑی رہیں گی. حور عین کمثال لولو المکنون. لولو اور مکنون مثال کیسی ہے؟ لولو موتی، مکنون کے معنی چھپا کے جیسا رکھتے ہیں نا غلاف مخمل میں، اس طرح ہم نے ان کو چھپا کے رکھا. یعنی مطلب اس قدر نازک وہ رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر کیا جنتیوں کا. اللہ، اور سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں موت نہیں، موت نہیں. لا یذوقون الموت الا موتۃ الاولی. اب تمہیں کوئی موت آنے والی نہیں ہے. ایک موت آ گئی تمہاری، وہ ختم ہو گئی، برخاست. اب یہاں پہ تم خالدین فیہا، ہمیشہ
ہر وقت رہو گے یہاں پہ جنت میں، عیش کرتے ہوئے رہو گے یہاں پہ، مزے کی زندگی، نعمتوں بھری زندگی، یہ ہے جنت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھاگو دوڑو جنت کو حاصل کرنے کے لیے، یہ ہم بنا کے رکھیں تمہارے لیے، جزام بما کانوا یعملون، جزام بما کانوا یکسبون، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ اپنے اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اور یہ تمہاری محنتوں کا بدلہ ہے جنت، یہ ہے جنت۔ اب دوسری ہم چڑھیں گے، یہ تو ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اس کی مغفرت کے تحت اللہ سے یہ دعا ہے، ہم کو مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے، یعنی اللہ کی ذات سے، اللہ کی صفات الگ ہے، اللہ کی ذات الگ ہے، بالراس اللہ کی ذات سے اگر تم کو کچھ مانگنا ہے تو جنت مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ ہیں، آپ بیمار ہیں، آخری ہے، کیا الفاظ تھے؟ سب سے پہلے آخری جدائی ہوتی ہے خدا کی، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی، یہ نہیں ہے کچھ بھی، زندگی تو آخرت کی اللہ، یہ الفاظ آپ کے تھے آخری کے الفاظ میں۔ تو جنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سے جب بھی کچھ مانگنا ہے تمہیں تو صرف جنت مانگو فرمایا، باقی کی چیزیں تو اللہ کی صفات سے، اللہ کی رحمت سے مانگی جاتی ہے، لیکن یہ خاص بات ایک حدیث میں بات آتی ہے۔ چلیے اب دوسرا رخ کیا ہے اس کا؟ سزا کا ہے، یہ تو جزا ہو گئی، سزا ہو گئی۔ اب سزا کے لیے کیا ہے؟ اب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں ایک آیت، وہ آیت کیا ہے سورہ یاسین کی؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کہیں گے اے مجرموں ہمارے بندوں سے الگ ہو جاؤ، تم ختم، برخاست اب تم کو، ہٹ جاؤ اب تم صفوں میں سے ان کے، اے منافقوں ہٹ جاؤ، دنیا میں دھوکہ دیتے ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی فلاں ہیں، ہٹو اب یہاں سے، تم نکل جاؤ ہمارے خالص ایمان والوں کی صفوں میں۔ وَامْتَازُوا الْمُجْرِمِينَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تم مجرم ہو، ہٹ جاؤ ہمارے ایمان والے بندوں کی صفوں سے۔ یہاں سے اب شروع ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب اور کتاب۔ وہ حساب کیسے ہوگا؟ قرآن میں اس سے پہلے ہم گزر چکے ہیں، اس کو زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کا حساب اور کتاب ہونے کے بعد پھر جنت یا جہنم۔ آج ہم صرف جہنم کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، حساب کے دن تو باتیں آ گئی پورے تفصیل سے آپ کے سامنے، ہے نا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالًا، ہے نا، وہ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہم نے رکھی تھی اس سفر میں نے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بِالْقِسْطِ، قیامت کے دن میزانیں رکھی جائیں گی تولنے کے لیے، فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور آج کے دن کسی کے اوپر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، آج اگر تمہارا عمل کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ہے ہم لے کے آئیں گے اور اس کا حساب کریں گے، اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ آج حساب کا دن ہے، آج حساب کتاب ہو جائے گا۔ آج جہنم میں چلے جائیں گے، اور کیسے جائیں گے؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نام اعمال اچھائیوں سے وزن ہو جائیں گے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس کے نام اعمال برائیوں سے زیادہ ہو جائیں گے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ جہنم اس کے نام سے کانپتے ہیں، دوزخ وہ مقام ہے تصور نہیں کر سکتے اس کا عذاب کیا ہونے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں آج جو عذاب دوں گا وہ عذاب تم کو دنیا میں نہ کوئی دیا نہ دے سکتا ہے، وہ عذاب دینے والا ہوں، کوئی نہیں دے سکتا عذاب۔ پھانسی دے دیں گے، گولی مار دیں گے، جلا دیں گے، مر جائیں گے، قصہ ختم۔ یہی چاہنا دنیا کا عذاب، شوٹ کر دیں گے مر گیا، پھانسی دے دیں گے مر گیا، جلا دیں گے مر گیا، ختم۔ لیکن وہاں کا عذاب نہیں ہے نا، وہاں تو مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، جیسے مریں گے پھر زندہ، پھر زندہ، پھر زندہ۔ یہ عذاب کون دے سکتا؟ کوئی نہیں دے سکتا یہ عذاب۔ اسی لیے فرمایا میں جو عذاب دینے والوں کو عذاب نہیں دے گا، پھر میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ آج تم کیئر نہیں کر رہے، آج چھوڑ دیے، اللہ بولا آج چھوڑ دیا ہوں میں، آج
حساب صرف دیکھ رہا ہوں کرتے کیا ہے تم، آزادی کیسے استعمال کرتے، لیکن ایک دن آنا ہے میرے پاس تم کو حساب کے لیے. پھر اس دن کا سوچو تم کیا ہونے والا ہے. یہ دنیا نہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے. تم پوری دنیا کے بھی بادشاہ ہوئے گے، ایک دن چھوڑ کے میرے پاس ہی آنا ہے تمہارے کو، یہاں رہنا ہی نہیں ہے تمہارے کو. لہذا وہاں کا سوچو تم کیا ہوگا. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم میرے سامنے پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی عمل بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا، ہر چیز میرے سامنے ہوگی. کیا کر کے آئے تم، جو قرآن کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بات. آج اسی اعمال کے حساب سے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. قرآن کہتا ہے اگر رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی تمہارا کوئی برا عمل ہے، اچھا ہے، اس کا بدلہ آج ملنے والا ہے. آج ہے، آج کا دن انصاف کا دن ہے، آج یوم الحساب کا دن ہے. آج تو جہنم یا پھر جنت میں جانے کا دن ہے، فیصلہ کن دن ہے. ھذا یوم الفصل، آج ہے فیصلے کا دن. ھذا یوم التغابن، آج ہے اصل ہار جیت کا دن، آج ہے ہار جیت کا دن. اللہ فرماتے ہیں وہ کیسا عذاب ہوگا آپ سنیے. اور عذاب کے متعلق خسارہ فرمایا. ہم پہلے پڑھیں گے سورہ کہف کی ایک آیت آخری رکوع کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی گئی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں بتا دوں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے انجام کے اعتبار سے خسارے میں، لاس میں کون جانے والا ہے، نقصان کون اٹھانے والا ہے. میں بتاؤں تمہیں، آؤ بتاتا ہوں. آئے نبی ان کو بتا نقصان کہتے کسے ہیں. یہ دنیا کا نقصان نہیں ہے تمہارا، آج نقصان ہوگا تو کل فائدہ آتا، ریکور کر لیتے تم، لیکن اصل نقصان کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. اصل نقصان ان لوگوں کا ہونے والا ہے جنہوں نے پوری اسٹرگل جد و جہد صرف دنیا کے لیے کرے، آخرت کا سوچے ہی نہیں، اور مر گئے، ختم، خالی ہاتھ چلے گئے. وہاں سب یہیں بلڈنگ، یہیں پیسہ، یہیں ملک، یہیں لیڈر، سب یہیں کی چکر چلائے، چلاتے چلاتے مر گئے، وہاں کچھ لے کے چلے گئے، خالی ہاتھ نکل گئے. یہ ہے اصل خسارہ. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انهم یحسنون صنعا. اور ان لوگوں کو بات بولو، ارے ہم کو کیا بھائی، ہم کو سمجھا رہے ہیں آپ، اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ایسے لوگ، تم بیوقوف ہے بولے، شانے پنا اپنے آپ کو. یہ خسارہ ہے. اور یہ خسارہ کیا ہوگا، یہ تو یہاں کی بات آ گئی. اب سورہ زمر کی ایک آیت آتی ہے، اللہ فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو خسارہ کیا ہے. اصل یہ تو دنیا ہے، اس کے وہاں کا خسارہ کیا ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم خسروا واہلیہم یوم القیامہ، یوم القیامہ. اور اب بتا دیجئے تمہیں کہ اصل خسارہ میں دن تو وہ قیامت کا ہے تمہارا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. نہ صرف تم برباد ہو گئے، تم اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دے، ان کو بھی جہنم میں لے کے جا رہے تمہاری وجہ سے، کیونکہ تم ہی تھے ہیڈ آف دا فیملی. سو تو تمہارے ساتھ ہے ابھی وہ. فرمایا وہاں پہ، اس کے بعد فرمایا پھر قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم یوم، خود فرمایا الا ذالک من خسران، اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. کیا خسارہ ہے، ڈیٹیل کیا ہے آگے. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. ایسا خسارہ ان کو جو ٹھکانہ دیا جائے گا جہنم میں، چھت بھی آگ کا ہوگا، فرش بھی آگ کا رہے گا، دیواریں بھی آگ کے رہیں گی. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. چھت بھی آگ کا، فرش بھی آگ کا، در و دیوار آگ کے. من فوقہم غواش، اوڑھنے کی رضائی بھی آگ کی، بچھونا بھی آگ کا، سب میہات جسے کہتے ہیں بچھونا آگ کا. اور سورہ ابراہیم کا آخری رکوع آپ پڑھیے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وہ جو بچھونا ہوگا، وہ جو ان کو کپڑے رہیں گے اوڑھنے کے، بچھانے کے، وہ کہہ کے بنے رہیں گے معلوم کو، گندک کے. کہہ کے گندک. گندک کسے کہتے ہیں، جس کو آپ فوری پکڑ لیتے. آپ دیکھتے ہیں گندک وہ پہلے جکمک مارنے کے لیے لگاتے تھے لوگ، سمجھ میں چنگاری لگتے آپ پکڑ لیتے. وہ کپڑے، وہ بستر، یہ قرآن بولو، یہ ہوگا ان کا خسارہ، یہ ہوگا نقصان، یہ ہوگی ان کی سزا.
من فوقهم ظلم من النار یا عبادی ذالک یخوف اللہ بہ عبادا. اللہ اپنے بندوں کو اس جہنم سے ڈرا رہا ہے. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو جہنم سے بچ جاؤ، اے میرے بندو دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ. اللہ بول رہے ہیں یہ ہوگی وہ سزا. رہنا، کھانا، پینا، اوڑھنا، بچھونا سب آگے آگ کا رہے گا. پینے کے لیے پیاس لگے گی تو اللہ فرماتے ہیں سورہ نبا میں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. یہاں پہ کوئی ٹھنڈی چیز ملنے والی نہیں ہے تم کو پینے. گرمی ہے تو آدمی کو ٹھنڈی چیز لگتی نا. دوزخ جہنم ہے، یہاں پہ ٹھنڈی چیز کوئی ملنے والی. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. پھر کیا ملے گا پینے؟ الا حمیما وغساقا. حمیم اور غساق یہ دو ہیں. حمیم کے معنی ابلتا ہوا، آخری ٹیمپریچر اس کا. اور کیا ابلتا رہے گا؟ جہنمیوں کا سڑا ہوا پیپ اور خون بدبودار، وہ ابلتا رہے گا اور ان کو لا کے دیا جائے گا پینے کے لیے. اور وہ مارے پیاس کے ایسا پئیں گے. مثال جو دی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ واقعہ میں، کیسا پئیں گے جہنمی؟ اس ابلتے ہوئے خون اور پیپ کو سڑے ہوئے. مثال کیا ڈالے؟ ایک ریگستان کی اونٹنی جیسی پیاسی ہوتی ہے نا، جب پانی مل جاتا ہے اسے تو غٹ 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 پورا ختم کر دیتی انہیں. ایک تو پیاس بعد پھر اسٹاک بھی کر لیتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ان کو یہ لایا جائے گا تو یہ ایسے پئیں گے جیسے پیاسنی ریگستان کی اونٹ پی جاتی ہے پانی، اس سڑے ہوئے خون اور پیپ کو. الفاظ کیا آتے ہیں قرآن کے؟ فشاربون شرب الہیم، فشاربون شرب الہیم، ایسے پئیں گے جیسا ریگستان کی اونٹنی پی جاتی ہے. ھذا نزلهم یوم الدین، قیامت والے دن یہ تمہاری میزبانی رہیں گی. مجرموں تمہاری میزبانی رہیں گی قیامت والے دن یہ ہماری طرف سے. سمجھا رہے اللہ تبارک و تعالی جہنم کیا ہے، دوزخ کیا ہے. ذرہ بھی اثر نہیں ہو رہا ہم کو عذاب کا. اللہ کے نبی قسم کھا کے فرماتے کیا فرماتے؟ والذی بیدی لو تعلمون ما علم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا. جتنا میں جانتا ہوں آخرت کے اگر اتنا تم جاننے لگو گے نا، تمہاری زندگیوں کے وہ مسکراہٹیں ختم ہو جائیں گی چہروں کی. تمہاری زندگیوں کے چہروں سے مسکراہٹیں ختم ہو جائیں گی، ہنسی ختم ہو جائے گی اور تم رونے لگے، ہمیشہ روتے رہو گے. وہ دوزخ کی آگ کو اگر تم دیکھو گے، یاد کرو گے، وہ عذاب ہے، وہ عذاب ہے وہ جہنم کا. اس عذاب سے بچو. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کے قریب آنے والے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے، متنبع کر دیا. بچو، دیکھو تمہاری زندگی کٹ رہی، ختم ہو رہی ہے، جانا ہے حساب کے اللہ کے پاس. اس دن کا سوچو، تم بدلہ ملنے والا، تم بچنے والے نہیں، یہ ذہن میں رکھ لو ہمیشہ. اور نہ کوئی وہاں پہ بچانے والا ہے، کوئی وہاں پہ بچانے والا نہیں ہے. یہ اہل کتاب کے عورت کو بھی مخاطب کر کے بولا. یہودی بھی یہی بولتے تھے قرآن میں ہے نا بھائی، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو کیسا بھی بچ جائیں گے وہاں پہ، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ دوزخ میں رہیں گے کیا؟ کتنے دن رہیں گے؟ رہیں گے تو پیغمبروں کا حوالہ دے کے ہم نکل جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ. اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری جھوٹی آرزو کام آ سکتی ہے، اور یہود و نصارہ نہ تو تمہاری اعمال کام آ سکتی ہے جھوٹی آرزو. جو بھی برا عمل کرے گا اس کو بدلہ مل کے رہے گا، مل کے رہے گا. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمائی تھی اپنی بیٹی کو؟ آپ جب پہاڑ پہ گئے پورے خاندان کو بلایا آپ نے، جو آنا تھے آئے، نہیں آنا تھا نہیں آئے، بہرحال ایک ایک کا نام لے کے آپ کو ڈرایا سب. آخری میں اپنی چھوٹی بیٹی کا بھی نام لیا آپ نے. اور وہاں پہ آپ الفاظ آتے ہیں اے ملی اے ملی اے ملی یا فاطمتی بنت محمد انقذی عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. عمل کر لے، عمل کر لے، عمل کر لے، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اللہ کے پاس میں تیرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. ختم بات.
آخرت سب سے بڑی بات ہے قرآن میں، ایک 3-4 مقامات پہ ہے یہ، دوسروں کا چھوڑ دو، خود نبی کے متعلق ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بھی بہت سوچیے آپ، تو نبی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، ان کے متعلق یہ بات آتی قرآن میں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، اگر میں بھی میرے رب کی نافرمانی کروں گا کہ ایک بڑے دن کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکتا۔ قل آپ کہہ دیجئے انی اخاف، مجھے ڈر لگا ہوا ہے، خوف ہے، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا اس بڑے عذاب کے دن سے میں بھی نہیں بچ سکتا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اتنے کلیئر آیات ہیں قرآن میں، اتنی کھلی ہوئی باتیں قرآن میں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اتنے گمراہ ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ بس لوگ شاعروں کے پیچھے، قوالوں کے پیچھے، ان کے پیچھے لگے ہوئے، بس ختم، تمہاری تو بخشش ہو ہی جائیں گی کیسے بھی، ہم کچھ بھی کرو، کیا بھی کرو، تم ڈاکے ڈالو، چوری کرو، زنا کرو، لوگوں کا کھا جاؤ، تمہاری ہو ہی جائیں گی، کیونکہ تم مسلمان نام ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ بدترین گمراہی ہے سب سے، سمجھے؟ قرآن میں ایک آیت آتی ہے سورہ زمر میں، سورہ زمر میں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے متعلق میرا یہ فیصلہ ہو چکا ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں؟ قرآن بول رہا، قرآن، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس کے حق میں میرے عذاب کی باتیں پوری ہو چکی ہیں، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اس سے آگ دوزخ سے بچائیں گے؟ کہاں ہے بھائی؟ قرآن چھوڑنے سے یہ سب ہو گیا، قرآن چھوڑنے سے ہمارے دماغوں میں دوسری باتیں گھس کے بیٹھ گئی، قرآن کو چھوڑنے سے ہم دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد کسی کی چلنے والی نہیں ہے، صرف قرآن۔ آنکھ بند ہوتے ہی ساری کتابیں برقات، سارے حضرت، سارے قبلہ، سارے مرشد، سارے مولوی، سارے مفتی، کوئی آنے والا نہیں ہے۔ بلاغت جہاد کا آیا تھی، میری کتاب آئی تھی یا نہیں؟ قرآن آئی تھی یا نہیں آئی؟ قرآن میں کیا تھا وہ بول، نہیں معلوم، تو یہ معلوم، ان کا معلوم، انہوں بولے تھے، ارے ان کی خود آج خیریت نہیں ہے تو تمہارا کیا ہے؟ ہاں، ان کی خود خیریت نہیں ہے، قرآن میں ڈیٹیل آئی اس کی، سمجھے؟ وہ جو بڑے بڑے لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے نا، آگے تھے تو وہ لوگ جا کے ان کو بولے بھائی تمہاری وجہ سے ہم بھٹک گئے تھے، لہٰذا کوئی ہے کیا چانس ہم کو بچانے کا؟ نہیں ہے، بولے ہم جدھر جا رہے ہیں تم بھی ادھر ہی جاؤ، سمجھے آپ؟ کوئی چانس نہیں ہے یہاں، ہم بھٹکے تھے تو ان کو بھی بھٹکا دیے، لہٰذا دونوں کے لیے عذاب ہے، قرآن میں بات آ گئی۔ افسوس کریں گے وہاں پہ بندے اس قسم کے، اللہ ہم نے اللہ کی بات، رسول کی بات کو چھوڑ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے سورہ احزاب میں آیت آتی ہے، دوسرے مقامات پہ بھی آیت آتی ہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جس دن کے چہروں کو دوزخ کیا بھنا جائے گا اس دن افسوس کریں گے، اور ربنا انا اطعنا سعادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، انہوں کہیں گے کہا بھائی ہم ان کو جو چھوڑ کے ہم کیا کریں، ان لوگوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ بڑے تھے، جو سید تھے، جو سادات تھے، انہوں بڑے تھے، ان کے پیچھے پڑ گئے اللہ کی بات کو چھوڑ کے، لہٰذا انہوں نے ہم کو گمراہ کر دی سیدھے راستے سے، اللہ ان کو دوزخ کا عذاب ڈبل دے، ان کو انہوں گمراہ کرے، اللہ دونوں کو ڈبل ہوئیں گا، آج ان کو ڈبل نہیں تم کو بھی ڈبل ہوئیں گا، کیونکہ ہم کتاب بھیجے تھے تمہارے پاس، کتاب کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ہاں کتاب نہیں تھی تو ٹھیک تھی بات بھائی، تم کو ڈبل کیوں دیا؟ اسی لیے دیا جائے گا، کتاب کو چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگے تم، اسی لیے ڈبل عذاب ہے تم کو بھی، کتاب نہیں رہے تو ٹھیک تھی، اللہ کتاب نہیں تھی، کتاب تو تھی تمہارے پاس، کتاب چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگے، لہذا تم کو بھی عذاب دیا جائے گا، جہنم کا عذاب، کھانا پینا رہنا اوڑھنا بچھونا سب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں فالذین کفروا، جنہوں نے حق کا انکار کیا، قطعت لهم ثیاب من النار، قطعت کے معنی قطع، کاٹنا، تراچنا، ثیاب کے معنی کپڑا،
کپڑا لے کے ٹیلر کرنے جاتے نا، کیا کرتا ہوں میں؟ کاٹ کے لباس بنانا۔ اللہ کیا بول رہے؟ قطعت لہم ثیاب من النار، اور وہ جو کپڑے کا تھان جو بنا ہوگا نا وہ آگ کا رہے گا، اور وہ آگ کے تھان کو تمہارے جسم کے مطابق کاٹ کے تم کو پہنا دیا جائے گا۔ یہ عذاب ہے تمہارا۔ قطعت لہم ثیاب من النار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، بات کیا نہیں ہے، تمہارے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یسحروا فی ما فی بطونہم الجلود، جس کی وجہ سے تمہاری چمڑیاں گل جائیں گی، تمہارے پیٹ کے اندر کے انتڑے گل جائیں گے، ختم، پھر نئی زندگی۔ یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا۔ جیسے ہی جہنم کا عذاب، آگ ہے نا، آگ کبھی دھیمی بھی ہو جاتی، تھوڑی کم، جہنم کی دوزخ کی آگ ذرا تھوڑی ہلکی پڑنے لگی تو اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، کلما خبتنا زدناہ سعیرا، کلما خبتنا زدناہ سعیرا۔ خبتنا وہ پرانے زمانے میں بھتہ ہوتا تھا جو کو مارتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی دوزخ ذرہ سی دھیمی ہوگی نا، ہم بھتہ ماریں گے اس کو، تیز ہو جائیں گے، اس کو دہکا دیں گے فوری۔ ہاں، نہیں چھوڑا اللہ۔ تمہارے ذہن و دماغ میں جتنی باتیں نا سو، ارے وہ تو ایک دن دھیمی ہو جائیں گے نا، ایک دن بجھ جائیں گے، نہیں 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 بجھیں گے نہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ عذاب، تمہاری چمڑیاں گل جائیں گی، اس کے بعد مر جاؤ گے تم؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں لا یموتون فیہا، تم نہیں مرو گے یہاں پہ، زندہ بھی نہیں رہو گے، تم کو تڑپنا ہے۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ رہو گے نہ مرو گے، تڑپنا ہے تم کو، تمہاری چمڑی گل جائے گی، دوسری نہیں لیں گے ہم فوری۔ اب کچھ مار لگ گیا تو ذرا اطمینان سے آتی چمڑی، ہے نا، یہاں پہ نیچے ہے نا، حساب سے آتی، یہاں پہ اتنے دن کے بعد چلو بھائی آدمی کا پیر صحیح ہوگا، چمڑی آ گئی دوسری، لیکن وہاں پہ آنند حکم ہوگا، چمڑی آ جائے گی۔ کیا کہا قرآن نے؟ اللہ نہیں چھوڑا جی، اللہ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ فرماتے تمہاری چمڑیاں گل جائیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ بات سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہی ہے؟ یہ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں گل جائیں گی آگ میں، کیا کریں گے اس کے بعد؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، تبدیل کر دیں گے نئی جلد کو، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چلتا رہے۔ دیکھ رہے ہیں جہنم وہ جس کی ایک ایک چنگاری ایک ایک محل کے مطابق رہیں گی، چنگاری، وہ دوزخ جہنم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں جب ڈالیں گے نا، اس کے بعد ابھی میں پڑھا تھا نا سورہ زخرف کی آیت، کریں گے یا اللہ موت دے دے، ختم کر دے، کیا کہیں گے؟ موت دے دے، ہمارا قصہ ہی ختم کر دے۔ وہ کیا کہے گا کافر؟ یقول یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ مٹی رہتا تو اچھا تھا، یہ اٹھ کے دوزخ میں جا کے کیا عذاب ہو گیا مجھے، نہیں مٹی ہو گیا تو ختم تھا، یعنی میری زندگی ختم ہو گئی تو اچھا تھا، پھر اٹھ کے حساب کتاب، پھر سزا۔ اللہ بولے نہیں، اب ایک نہیں تم 1000 مرتبہ موت کو چلاؤ، موت آنے والی نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ آتی ہے سورہ مومن میں ایک آیت، وہ اللہ فرماتے ہیں مومن سورہ مومن، مومن ہے، ہاں سن لو سورہ مومن۔ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اس کو بہت کھول کے بتا دیا ہے، اسی لیے خاص طور پہ ہمارے پاس دوزخ بولے تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کیا ہے آیت، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا عذاب الآخرہ۔ کیا کہہ رہے ہیں جہنمی دوزخ کے؟ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم
یخفف عنا یوما من العذاب. جہنمیاں دوزخ کے جو فرشتے رہیں گے نا، داروغہ جسے آپ کہتے ہیں، وہاں کے متعین جو فرشتے، ان فرشتوں سے کہیں گے کہ بھائی اپنے رب کو ذرا ہمارے سے دعا تو کرو، ہمارے لیے کچھ. کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم. جہنم کے جو داروغہ ہے، فرشتے، ان سے کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو. جہنم ادعو ربکم، اپنے رب سے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ یخفف عنا یوما من العذاب. دعا یہ کرو کسی دن تو بھی تھوڑا سا عذاب کم کرو. تھوڑا سا عذاب کسی دن کا کوئی حصہ کسی دن توبہ پہ رحم کرو. یہ تو دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا یوما من العذاب، کسی دن ہمارے لیے کچھ راحت. جواب کیا ملا؟ قالوا اولم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات. کیا تمہارے پاس ہمارے رسول کتاب لے کے نہیں آئے؟ ختم فیصلہ تمہارا، اب نہیں. کتاب آنے کے بعد نہیں. تم نے کتاب کی ناقدری کی، قرآن کی ناقدری جو لوگ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. دیکھیے کل بار بار وہی ریپیٹ کر رہے ہیں، اللہ قرآن میری کتاب، میری کتاب میری آئی. کیا کرے تم؟ آج قرآن کو بازو رکھ دیے، مردوں کے حوالے کر دیے، عیسیٰ علیہ السلام کر دیے، زیارت کے لیے کر دیے، اس کو لگا دیے. ارے کتاب پڑھنے کے لیے، عمل کے لیے اللہ وہی بول رہے ہیں بار بار قرآن میں. کیا میری کتاب نہیں ہے؟ رسول میری کتاب لے کے نہیں آئے؟ اب نہیں، عذاب بھی کم نہیں ہوتی اب. ارے بھائی ایک دن کا کچھ حصہ تو عذاب میں کم کرو کم از کم. کیا تصور ہے، دیکھ رہے ہیں، معمولی بات ہے کچھ. اللہ محفوظ رکھے. دیکھیے آپ کیا بات بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ محفوظ رکھے جہنم سے. اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار. دعا کیجیے اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، محفوظ رکھے. دیکھیے آپ، اچھا یہ صبح ہو گیا نا، صبح جا رہے ہیں جہنم میں. اللہ تعالیٰ کیا اسٹائل ہے قرآن کا بھی. ھذا یوم الفصل، آج فیصلے ہے، فیصلے ہو گئے، جدھر کے ادھر جانا ہے. یہ دوزخ ختم کو جانا ہے. بڑے بڑے سرما کیسے یہ ہائیڈروجن، وہ بند، یہ مشنری، وہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ وہ فلاں، یہ سب ہے نا. حضرت انسان بہت شانہ ہے، بہت ہوشیار ہے، اور بہت جھگڑالو بھی ہے. انہیں خلق الانسان، اس کے بعد اللہ قرآن عجولا بھی ہے. وکان الانسان اکثر شیء جدلا. انسان تو اکثر جھگڑا ہی کرتا رہتا، کس سے اپنے بیچ بچاؤ کے چکر میں رہتا. ہم کیسا بچوں اس سے، یہ سب رہتا نا. اب یہ سب فیصلے آخری بار اللہ فرماتے ہیں، موقع آج بھی ہے، تم پھر بھی فرمائیں. کیا فرماتے ہیں؟ ھذا یوم الفصل فإن کان لکم کید فکیدون. اگر آج تم کو اس عذاب سے بچنے کے تمہارے پاس کوئی اگر ٹیکنالوجی ہے تو ذرا بتاؤ، بچو. فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ، آج تمہارے پاس کوئی داؤ پیچ ہے بچنے کا تو آج چلو داؤ، بچو آج. فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ فَكِيدُونَ، کرو آج ہی چھنا اصل تو. اس کے بعد فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. اور جیسے فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جائیں گے تو اللہ فرشتوں کو کہے گا ذرا روکو ان کو. وقفوہم، سورہ صافات. اسٹائل قرآن کا کیا اسٹائل ہے. پہلے تو فیصلہ ہوگا، حکم کا گھسیٹو انہیں، لے جاؤ. جیسے فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے اللہ کہے گا فرشتوں کو وقفوہم، ذرا ان کو روکو. انہم مسئولون، ہم ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. آخری بات، لے جاؤ گھسیٹو. پھر کہے گا نہیں ذرا روکو، آخری بات ہم ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. انہم مسئولون، وہ آخری بات کیا ہے؟ ما لکم لا تناصرون. وہ کدھر گئے تمہارے جن کے بہت دعوے تھے، انہوں بچیں گے انہوں بچیں گے، کوئی بھی نہیں دکھ رہا نا آج. کیا اسٹائل ہے قرآن کا.
ہاں روکو ان کو. ایک آخری بات پوچھیں گے, بہت دعوت ہے نا تمہارے پاس, وہاں بکرے کاٹے, وہاں گئے, یہاں گئے, ان کے مرید ان کے مرید, یہ فلاں فلاں فلاں. آج تو کوئی بھی نہیں دکھ رہا. آج ہی چہرہ بچانے کا آج. پھر وہ کدھر گئے تمہارے سارے, کہاں ہے پھر وہ؟ لے کے جاؤ, لے جاؤ. یہ ہے یوم الحساب. دیکھیے, سوچیے, دنیا چھوڑ کے جانا ہے مجھے اور آپ کو, رہنا نہیں ہے. تیاری باقی کرو آپ. اصل قرآن کا وہی پیغام ہے. قرآن میں سورہ صافات میں نبی کہہ دو ان سے, قل هو نبأ العظیم انتم عنہ معرضون. میں جو خبر لے گا بہت کائنات کی سب سے بڑی خبر ہے. موت کے بعد ایک زندگی ہے, تمہارے فیصلے ہونے والے ہیں, اور تم میری باتوں کو ایزی لے گئے, اعراض کر رہے ہیں تو میری باتوں کو. اتنی عظیم خبر لے کے آئے ہو, میں پوچھو مت آپ, ہاں, اور میری باتوں کو ٹیک اٹ ایزی ہو. قل هو نبأ العظیم, آپ کہہ دیجئے بہت بڑا خبر لے کے آئے ہو, وانتم عنہ معرضون, اور تم اس سے اعراض کر رہے, ایزی لے لے رہے اس کو, اس کے اوپر کام نہیں کر رہے. تم کیا ہوگا پھر تمہارا؟ اتنی بڑی خطا. اس دنیا کے میلوں میں ہم بھی کھوئے ہوئے, دنیا جدھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہے ہم بھی, سمجھے آپ, جو جدھر بھاگ رہا ادھر بھی بھاگ رہا. بازو والا کما رہا بلڈنگ, ہم بھی کیسا کرنا ہے اس کو, ہم بھی کیسا کرنا ہے اس کو, سمجھ گیا؟ کچھ نہیں ہے میرے بھائی, بازو والا بھی چھوڑ کے گیا, آپ بھی جانا ہے. آپ جو بول رہا نا بازو والا کیسا, میں بھی بناؤں گا ذرا, اور بازو والے کو دیکھو, انہیں گیا نا, انہیں اس کو نہیں دیکھ رہے, اس کو دیکھ رہے ہیں خالی, انہیں بھی گیا, تم بھی جائیں گے. دنیا کماؤ, نہیں کمانا بلکہ نہیں ہے, دنیا کو بھیجا اس لیے گیا ہے. دنیا کو آپ کیا کرو, آپ ایمانداری سے کماؤ, ایمانداری سے. آخرت کو بھولو مت تم, آخرت کو بھول کے دنیا نہیں کمائیں گے آپ. آپ کمائیں گے دنیا, کروڑ پتی بنیں گے, پرواہ نہیں ہے اس میں, اندر اللہ کو اس میں اعتراض نہیں ہے, مگر آخرت کو بھولنا نہیں. عمل, آخرت سامنے رہنا ہے آپ کو. اس کی بڑی مثال, پیاری مثال دی ایک لوگ, وہ مثال کیا ہے معلوم آپ کو, بڑی پیاری ہے وہ مثال. یہ ہے آخر دنیا, ایمان کیا ہے, دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے. آخر سمجھ میں آ رہا؟ دیکھیے آپ, دنیا آپ کے پاس کتنی بھی آ جاؤ آپ کے پاس, اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو حقداروں کا حق دیں گے آپ برابر, آپ کی دولت ہے اس سے کریں گے آپ برابر, آپ امانت دار بنا کے بھیجے گئے. اس کی مثال بڑی پیاری دی کہ دنیا میں تم کیسے رہو, گویا کہ ایک کشتی ہے, کشتی میں تم بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کشتی جب تک سلامت ہے, جب تک کشتی میں پانی نہیں آیا, جب کشتی میں پانی بھر گیا تو ڈوب جاتی انہیں. اسی طرح دنیا میں اس وقت تک رہو تم جب تک تمہاری جناب یہ آخرت ہے, آخرت سے غفلت ہو گئی تو تم برباد ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. دنیا کمائیے آپ, اچھا کھائیے, اچھا پہنیے, اچھا گھر رکھیے, اعتراض نہیں ہے اس میں, حتیٰ ہی نہیں ہے. بلکہ اسلام کا نظریہ کیا ہے معلوم آپ کو, دنیا میں سب سے زیادہ پیسے والے مسلمان رہنا ہے. اللہ کا منشا یہ ہے کہ ہر اعتبار سے مومن مضبوط رہنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کو طاقتور مومن پسند ہے. فقیر مومن سے زیادہ مال کمانے والا پسند ہے, لوگوں کو مدد کرنے والا پسند ہے, بھیک مانگنے والا پسند نہیں ہے. ہمیں نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. ہمیں یہ نہیں ہے, اسلام فقیری کی تعلیم نہیں دیتا, مفلسی کی تعلیم نہیں دیتا. اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھا کھلاؤ لوگوں کو, اچھے رہو. یہ فقیر اسلام نہیں ہے, فقیر نہیں بناتا اسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم انی اعوذک من الکفر والفقر, اللہ میں کفر سے اور مفلسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو مفلسی کو کفر کے برابر کر دیے. ہاں ہاں بالکل, آپ نے فرمایا جی ہاں. اس کے بعد آپ نے تشریح کیا فرمائی, تشریح یہ فرمائی کہ کفر ایک دور, ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مفلسی کی وجہ سے بندہ کافر بھی بن جا سکتا. ہوتا ہے, کتنے نہیں بن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں مفلسی کی وجہ سے. عیسائی لے آ کے بنا لے رہے, انہوں بنا لے رہے, انہوں بنا لے. کھانا جس کو نہیں ہے انہیں سب بعد میں, اللہ اور سب بعد میں, پہلے پیٹ کی بھوک پہلے, یہ پہلے, اس کا تو سوچ رہے نہیں تم.
خالی یہی بحثوں میں لگے ہوئے، ہاتھ یہاں بننا وہاں بننا، یہ وہ، یہی چکروں میں. ارے بھائی انسانیت کے مسائل کیا ہے، دنیا کے مسائل کیا ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، انسانیت کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، وہ تو شعور ہی نہیں ہے ان کو. ہمارے علماء اللہ محفوظ کے شعور ہی نہیں ہے، اس کوسوں دور ہے اس میں. انسانیت بھوکی مر رہی، ان کا کیسا علاج کرنا، ان کو بھوکا کیسا کریں گے، کچھ بھی ہے چلے اب اپن خالی قصہ ختم برخاست. ارے دنیا بھوک ماری، آخر کریں گے کیسا اس کے لیے. نہیں، وہ حضرت عمر کیا فرمائے تھے آپ کو معلوم ہے ارشاد آپ کا؟ حضرت عمر جب خلیفہ تھے، حضرت عمر نے فرمایا مدینے سے کتنی تو دریا دجلہ وہاں کنارے پہ، اگر دریا دجلہ کے اوپر کوئی بکری بھی بھوکی مر رہی تو حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے عمر تیری حکومت میں بکری بھوکی کیوں مری، تو ذمہ دار تھا اس کا. بھئی یہ ہے کھاؤ پیو تنو، قصہ ختم ہے چھ نہیں، مولوی لڑ لو، قصہ خلاص، یہی چل رہا. انہیں کافر، انہیں مسلم، انہیں نہیں گمراہ، یہی جھگڑوں میں پیارا محبت کب کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر کب بنیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے مسائل پہ کب گفتگو کریں گے. ہم سب ایک ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ پوری انسانیت ایک ہے، پورے انسانیت ایک ہے. اب جس کو غیر مسلم وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے. اب بھائی چارہ کی کب لائیں گے آپ، نفرتوں کو کب ختم کریں گے آپ، دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں آپ کو، نفرتوں کو ختم کرو بھائی. اللہ مثال دیے، جو تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ نیک اچھا سلوک کرو، ہم تمہارا دوست بنا دیں گے اس کو، بولے اللہ قرآن میں ہے نا. اور اللہ کے نبی کے متعلق فرما فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، آپ بڑے نرم دل واقعی میں، اگر تیز اور سخت ہو جاتے یہ مجموعہ آپ کے پاس نہیں بیٹھتا، چھٹ جاتا، بھاگ جاتا. آپ کی محبت، آپ کی رحمت ہے، سب دور دور سے بھاگ بھاگ کے آ رہی، آپ کے پاس بیٹھ رہی. ارے تمہارے پاس تو ممبروں سے نفرت پھیلائی جا رہی، ممبروں سے وعظوں میں نفرت پھیلے. مسلمان کو کافر بولا جا رہا، تو کافر کو کب مسلمان بنائیں گے آپ، ہاں کب بنائیں گے بھائی. ارے آپ کے معمولی مسائل کو بازو رکھیے، آپ کیوں لا رہے ہیں اس کو، آپ غیر ضروری نفرتوں کا بازار کیوں گرم کر رہے ہیں آپ. اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دور کی کوڑی ہے اس حدیث کے اندر. کیا فرمایا؟ فتنہ سورا اور فتنے کو اٹھانے والا ملعون ہے. فتنے سو رہے، آپ انگلی کر کے اٹھا رہے ہیں اس کو. فتنہ سو رہا، اس کو سونے دو، اپنا کام کرو. ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو انگلی کر کے اٹھا رہے ہیں. اللہ کے فتنے سو رہے ہیں اور فتنوں کو اٹھانے والا وہ ملعون ہے. فتنوں کو اٹھا رہے ہیں، دبانے کی وجہ اس کو اٹھا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے زمین پہ خون خرابہ ہو رہا، آپ کے پاس دشمنیاں بڑھ رہی، نفرتیں بڑھ رہی. کیا ہو رہا میرے بڑے بھائی، سوچئے میرے بھائیوں. بہت برا حال ہے اس وقت امت کا. سمجھ میں آج ہم دنیا کے اندر اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی زمین کے اوپر ہمارا کوئی وزن باقی نہیں ہے. آج دنیا کے بڑے بڑے مسائل کے اندر، بڑے بڑے جنیوا پھلاں پھلاں کیا کیا ہوتے ہیں کانفرنس ہاؤس کے اندر، مسلمانوں کی کوئی رائے کی اہمیت ہی نہیں ہے اس میں. کیا ہو رہا زمین پہ، گلوبل وارم کیا ہو رہا، یہ ایسا کیوں ہو رہا، وہ ویسا کیوں ہو رہا، پانی کے مسائل چل رہے ہیں. اس میں مسلمانوں سے ہے کچھ ہے، کچھ بلا کے پوچھ رہے کیسا کرنا. ہم کو ہائی چنے قصہ ہی نہیں ہے، اپن 4 دن کے وہی ملا بیٹھے گئے، ملا کی دوڑ مسجد تک بولے ویسا. اسلام عالمی آفاقی دین ہے، یہ پوری دنیا کا، پوری انسانیت کا دین ہے، اور ہم وہیں بیٹھے ہوئے ابھی وہیں لڑ لیتے بیٹھے ہیں. ابھی کیسا نکلو بھائی، نکلو اس سے. قرآن پکڑو، قرآن کھولو. یہ قرآن پوری کائنات ہے، اس کے اندر پوری کائنات ہے اس میں. آؤ قرآن پہ آؤ، وہ وظیفوں کو چھوڑو، وہ بیٹھے ہوئے وظیفہ پڑھتے ہوئے کیا حاصل ہے آپ کو. میدان میں آؤ بھائی، خالی وظیفے نہیں، آؤ بتاؤ، نکالو. سائنس اور ٹیکنالوجی میں آؤ، وظیفے سے کچھ چلتا نہیں. ہاں آج غیر قوم جناب علی خالی برف اور بھاپ کے اوپر محنت کر کے انہوں نے کیا کیا ایجاد کیا، آپ خالی وہی پڑھتے بیٹھے ہیں. وہ سورت پڑھ لو، یہ ہوں گا، یہ سورت. ارے بھائی وہ سورتوں میں کیا بات بتا دی گئی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے، کیا ہے بتاؤ، سوچو اور فکر کرو ذرا. ہاں قرآن کو چھوڑ دیے، نفرتوں کے چکر میں پڑ گئے، مسجدیں الگ بنا لے رہے ہیں، مسجدوں سے تیرا جلسہ میرا جلسہ، تیرے عالم میرے عالم، تیرا مسلک میرا مسلک. ارے کیا اجاڑ کے رکھ دیے میرے بھائیوں. نفرتوں کو ختم کرو، نفرتوں کو ختم کرو. اللہ کے نبی کی پیاری حدیث بولتے ہوئے ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیا بولے معلوم؟
لا يدخلون الجنت حتى تؤمنوا، تم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا بغیر ایمان کے، بغیر ایمان کے تم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرے۔ اور کہاں ہے، کدھر ہے؟ نفرتیں نفرتیں نفرتیں، بس یہی چل رہا چاروں طرف، نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہیں ہم لوگ، سمجھ میں آ رہا؟ سب سے وہی حال ہے، محبت محبت میں۔ اللہ رحمت رحمان ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، ان کے امتی ہے بھائی، ہاں، جن کے آپ گالیاں سن کے ان کو دعائیں دیے، پتھرے کھا کے پھول برسائے ان کے لیے، ویسے امتی ہیں ان کے ہم، اور ہم نفرت، ہم نفرت، عجیب، پورا معاملہ ہی ختم، خطرناک ہو گیا ہے۔ قرآن پڑھیے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، قرآن، قرآن سے آ سکتی ہے یہ ریویلیشن، یہ انقلاب، یہ تبدیلی آپ کے اندر قرآن سے آ سکتی ہے، مولوی کے واز سے نہیں آ سکتی، قصے کہانیوں سے نہیں آ سکتی، صرف قرآن سے آ سکتی ہے، کیونکہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اللہ کا ہے۔ اللہ بولا اگر تمہاری وجہ پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھے پہاڑ پھٹ جاتا دب کے اس کی ڈر سے، یہ وہ طاقت ہے قرآن کے اندر۔ ہم اس کو بن کے رکھ دیں، دوسروں کے پیچھے پڑ رہے ہیں، نہیں، آئیے قرآن پہ پڑھیے، گھروں کے اندر ترجمے سے پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، بس جہاں قرآن ہے وہاں پہ بیٹھیے، سنیے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے نا بھائی، ہے کسی اختلاف ہے کسی مسلمان کو قرآن سے؟ تو آئیے اس قرآن پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، الحمدللہ، بس ایک ہی بات ہے نا بھائی، ادھر ادھر کی کتاب کی طرف تو نہیں بلا رہے ہیں آپ کو بول رہے ہیں جو کتاب کے اوپر آپ کا ایمان ہے آپ بولو وہی پڑھو بول رہے ہیں ہم، دوسری کتاب نہیں پڑھو بول رہے ہیں ہم، وہی کتاب پڑھو بھائی بول رہے ہیں ہم، بار بار کچھ غلط بات نہیں بول رہی ہے، یہ بالکل 2 جمع 2 4 کی کوئی مسلمان میں مخالفت نہیں کر سکتا اس کا۔ بہرحال چلیے، اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔